سوال، کسی کا کلام کے مثل پیش نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے یا خدا کا معجزہ ہے۔ مثلا گلستہ یہ کن کی کتاب ہے؟ شیخ سعدی کی۔ اور فیضی نے ایک تفسیر لکھی ہے بغیر نقطے کے۔ تو تفسیر کی جو کتاب فیضی نے لکھی ہے اور گلستہ جو شیخ سعدی نے لکھی ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اس جیسی کتاب نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اور اس جیسی کسی نے پیش بھی نہیں کی۔ تو کسی کا پیش نہ کرنا اس بات کی دلیل کہاں ہے کہ وہ خدا کا کلام یا معجزہ ہے؟ ممکن ہے کہ شیخ سعدی نے جو گلستہ لکھی یا فیضی نے جو بغیر نقطے کے تفسیر لکھی، اس کی مثال کسی نے پیش نہیں کی۔ تو جب کسی نے پیش نہیں کی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ جب ہم یہ نہیں جب اس کی مثال نہیں ہے، یہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اور اس کی مثال کسی نے پیش نہیں کی اور اس کو ہم اللہ کا کلام نہیں کہہ سکتے، تو اسی طریقے سے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی مثال کسی نے پیش نہیں کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا معجزہ ہے؟ جس طریقے سے گلستہ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے جبکہ وہ بے مثل ہے، اسی طریقے سے وہ قرآن بے مثل ہے تو وہ اللہ کا کتاب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو اللہ کا کتاب مانیں گے تو گلستہ کو بھی مانو۔ جواب یہ ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں بغیر اسباب کے وجود میں آنا، بغیر اسباب کے کوئی چیز وجود میں آئے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ شیخ سعدی نے گلستہ لکھنے سے پہلے انہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا، انہوں نے استاذوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا اور انہوں نے راتوں کو نیندیں خراب کی اور سالہ سال انہوں نے محنت کیے، اس کے بعد انہوں نے گلستہ لکھی، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی گلستہ لکھنے کی۔ اسی طریقے سے فیضی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ایک مدت کے بعد۔ تو سالہ سال کے بعد اگر کوئی شخص ایسی کتاب لکھ دیتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک امی ہے جس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، قلم بھی ہاتھ میں نہیں لیا، کتاب بھی نہیں لی، نہ کوئی اس زمانے کے مزاج کے مطابق نہ کوئی شعر کہا نہ قصیدہ کہا، اس کی زبان سے ایسا کلام نکل رہا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی اور پیش نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ پھر شیخ سعدی نے جو کتاب لکھی یا اسی طریقے سے فیضی نے جو کتاب لکھی اس کی مثل نہیں ہے۔ اس نے تو کبھی چیلنج بھی نہیں کیا کہ اس جیسی کوئی کتاب اگر کوئی پیش کر سکتا ہے تو پیش کرے، اس نے کبھی چیلنج بھی نہیں کیا۔ تو اس نے چیلنج نہیں کیا تو کسی نے پیش نہیں کیا۔ اگر وہ یہ چیلنج کرتا کہ یہ کتاب بے مثل ہے، اس جیسی کتاب کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا کوئی بندہ کھڑا ہوتا اس جیسی کتاب لکھ دیتا۔ قرآن نے تو باضابطہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب کوئی دوسرا پیش نہیں کر سکتا، اگر کوئی پیش کر سکتا تو کوئی ٹکڑا ہی پیش کر دے، ایک آیت ہی پیش کر دے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا، چیلنج کے بعد اگر پیش نہیں کر رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فیضی نے چیلنج نہیں کیا تھا، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ آج کا جو زمانہ ہے یہ ماڈرن زمانہ ہے، اسباب بھی زیادہ ہیں، تعلقات بھی لوگوں دور دور تک ہو سکتا ہے، تو اس زمانے کے لوگ بھی اگر چاہیں پیش کرنا چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ چیلنج آج بھی بعینی اسی طرح موجود ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ آج جو لوگ سارے کے سارے اسلام اور مسلمان کے خلاف یہ جمع ہو چکے ہیں، وہ اگر اس چیلنج کو پیش کرنا چاہیں تو آج پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیش نہیں کر سکتے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔